طاق رات شروع ہو گئے. اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو طاق راتوں کے متلاشی ہیں, جو شب قدر کے متلاشی ہیں. آئے میں پھر آپ کو شب قدر کا ایک عمل بتاتا ہوں. ایک درویش فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری عمر ہر نماز کے بعد, صبح شام, دن میں کسی وقت 3 بار سورۃ قدر پڑھے گا اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شب قدر عطا فرما, فرمایا اس کو 3 چیزیں ملیں گی. ایک تو مرنے سے پہلے شب قدر ملے گی, دوسرا مرنے سے پہلے شب قدر کے جلوے ملیں گے. ایک ہے شب قدر ملی, عبادت کر دی میں نے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ شب قدر ہے, نہیں, اس کے جلوے بھی ملیں گے. اور فرمایا تیسرا شب قدر پہ جو وعدے ہیں اللہ آنکھوں سے دکھائے گا. عجیب بات ہے, شب قدر پہ کے جو وعدے ہیں معمول بنا لے. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا, صبح شام 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا سورۃ قدر, بیٹھے ہوئے اٹھتے ہوئے 3 بار سورۃ قدر, اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے شب قدر عطا فرما, مجھے شب قدر عطا فرما, اور شب قدر کے جلوے دکھا, اور شب قدر کا اجر دکھا, اور شب قدر کی برکات دکھا. اس نیت سے بڑا طاقتور عمل ہے, بہت طاقتور عمل ہے. تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں ہیں, جس کی پہلی طاق رات میں 21 کی رات پہلی رات, ان طاق راتوں میں ضروری نہیں ساری رات جاگے, چند لمحے کچھ ساتھ ہیں اس سے بیٹھ کے باتیں کر لیں, اس کریم سے بیٹھ کے راز و نیاز کر لیں, اسے اپنے دل کے دکھڑے سنایا کریں. اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں, پڑھتے ہیں. اگر میں آپ کو مانگنا سکھاؤں, میں بھی سیکھ رہا ہوں, آپ بھی سیکھ لیں. یہ جو ہماری گلیوں پہ, چوراہوں میں, جگہوں پہ پیشہ ور سائل ہوتے ہیں اور یہ جو مانگتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ان کا چہرہ منگتا, ان کی آنکھیں منگتی, ان کے ہاتھ منگتے, ان کا لباس منگتا, ان کی چال منگتی, ان کا حال منگتا, ان کی ڈھال منگتی, ان کی ساری کیفیات منگتی ہوتی ہیں. وہ الفاظ کم, اپنی کیفیات کا اظہار زیادہ کرتے ہیں. ہمارے پاس الفاظ زیادہ ہوتے ہیں, کیفیات نہیں ہوتی. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, ہم مانگتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر جس وقت مانگو کہ میں دے دوں گا. ابھی تو پڑھ رہے ہو, ابھی تو پڑھ رہے ہو. تو ان منگتوں سے جو پیشہ ور ہمارے یہ منگتے ہیں, ان کو دیکھا کریں اور ان کو دیکھ کے خالق سے مانگنا سیکھیں, اللہ سے مانگنا سیکھیں. تو یہ طاق رات 21 کا روزہ اور 21 کا دن, اس میں ایک دعا پڑھ لیں, یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر. کیونکہ آخری عشرے کی یہ ابتدا ہے. رمضان کا 21واں روزہ ہے, لیکن آخری عشرے کا پہلا دن ہے. یا اول الاولین, فرمایا اس کا اجر, اس کا ثواب, اس کی برکات, اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا, نسلوں کو, ان بولوں کی برکتوں سے, ان بولوں کی برکتوں سے اللہ تیری نسلوں کو دے گا. حضرت ابراہیم بن خواص رحم اللہ, ابراہیم خواص فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا, دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑی ہے, اس میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تم کھاتے کہاں سے ہو اس جنگل ویرانے میں, تمہیں درندے کا فکر نہیں؟ میں نے سارے سوال کر ڈالے, سوتے کیسے ہو, کھاتے کہاں ہو, پانی کہاں سے آتا ہے, چیزیں کہاں سے آتی ہیں, ضروریات زندگی کہاں سے ملتی ہے. جو سارے سوال میں نے کر دی, خاموش سنتے رہے. تو ان میں بابا جی بولے, ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے, اور وہ اسم اعظم ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا, اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا, اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے.
21واں روزہ 21واں نظام۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ہم نے اس دعا کو اللہ سے منوا لی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا یہ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے۔ اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا۔ درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے۔ اور ایک چیز بتاؤ، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوتی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے۔ پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے۔ یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے۔ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 آیت کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 30واں پارہ پڑھتا تھا استاد جی سے۔ 30واں پارہ 78 کی بات ہے، غالباً 78 کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے اجازت دی تھی، فرمانے لگے یہ جب محسوس کرو کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے یا تم کسی کی نظر توڑنے کے لیے تو اس وقت ایسا کرو، اس آیت کو 3 بار 7 بار یا 9 بار۔ فرمانے لگے مجھے طارق پتر دیکھو میں انہی تاثیر اتنی دیندہ پیا، ایک دفعہ پڑھ سے تو 30 کر لگ سیا من جلال میں تھے، بڑے نیک آدمی تھے، درویش تھے۔ استاد جی نظام الدین صاحب، استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا، بہت نیک تھے۔ کہتے پتر ایک دفعہ پڑھے گا تو بس تیری تاثیر ہی تاثیر ہے۔ اور اللہ کا ولی اگر کبھی جلال اور کمال میں بیٹھا ہو اور منہ سے نکال دے رب کعبہ کی قسم اللہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ قلم، آیت نمبر 51 اور 52، 51 52۔ اور یہ آیت اصل میں اتری تھی میرے آقا کملی والے کے اوپر نظر بد لگانے والے نے، ظالموں نے باقاعدہ پوری اپنے قریش میں جتنے بھی کفار تھے ان کفار میں مشہور نظر لگانے والے جمع کیے کہ آؤ اس محمد پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نظر لگاؤ اور نعوذ باللہ ان کو برباد کر دو۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے ایک آقا کملی والے کے ساتھ تو براہ راست اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کی چھاؤں تھی۔ اور اللہ نے یہ قرآن کی پھر آیت اتاری کہ میرے حبیب انہوں نے آپ کے اوپر یہ وار کیا ہے، ہم نے آپ کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا۔ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی آپ توجہ کریں گے۔ اپنے جسم کے جو اترے ہوئے بال ہیں ان بالوں میں سے چند بالوں کے ساتھ ایک عمل ضرور کیا کریں، آپ کے سارے بال محفوظ رہیں گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حوالہ دیتا ہوں، آپ پہ جو جادو ہوا اس میں حضور کے بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ اور آپ کی صحت پہ اور آپ کے رزق پہ اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ
کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا۔ اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور میں نے دن منگل کا کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں؟ منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے۔ اجالا یعنی دن، چھامی میں نہیں کرنا، چھامی آمی چھامی جامی تتا بھوجن کر کر کھامی، ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ منگل کا دن ہو، منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو۔ آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی، سر میں کنگھی کر دیں، داڑھی میں کنگھی کر دیں، چند بال گریں، چند بال گریں، ان میں سے 3 بال لینے ہیں، اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3، غور سے سمجھ، طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3۔ اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں، 1 منگل کریں، دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں، پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں۔ 3 منگل ہو جائیں، 4 منگل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے، معذور ہے، مریض ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ بچہ ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو، نہیں کرتا، اس کی طرف سے خود کریں اگر اس کا کوئی بال میسر ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن، ہو منگل کا دن، اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں۔ بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں، عمل ضرور کریں۔ اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اس عمل پہ کرنا کیا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں۔ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا، 300 گرام، 300 گرام ایک سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا۔ تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، وہ بال، اور اس کو پرندوں میں، چیل کوں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان، ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں۔ یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے۔ وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے۔ اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں، پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں، لازم کریں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ ایک بال یا
3 बाल। मंगल का दिन ले ले। एक और रियायत भी बता देता हूं, आपके साबका बाल पड़े हैं उनमें से भी ले लें, लेकिन होंगे आपके, हर बंदे का अपना बाल होगा, यहां अपनी रोशनी में सफर होता है। मंगल का दिन हो और 1 या 3 बाल हो, दाढ़ी के या सर के बाल हो, उन बालों को सामने रख के हर बाल पर सांस रोक के पढ़ना है सिर्फ 7 बार, या मुजिल्लो, ऐ जलील करने वाले, जादू को जलील, जिन्नात शैतानी चीजों को, बीमारियों तकलीफों को, हादसात मसाइल को। और मुजिल्लो का 7 अल्लाह का एक नाम है, वो है या मुइज्जो, इज्जत देने वाले, मुइज्जो। लेकिन आपने ये मुइज्जो नहीं पढ़ना। जैसे आप सूरत कौसर में पढ़ते हैं, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक मेरे हबीब आपका दुश्मन की हालत अबतर होगी, बर्बाद होगा, परेशान होगा, नाकाम होगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं या मुंतकिमु, ए मेरा अल्लाह मैं इससे इंतकाम नहीं ले सकता शैतानी चीजों से, अल्लाह तू अपना इंतकाम ले। अगर अल्लाह की कुदरत और ताकत हरकत में आती है और अल्लाह इंतकाम लेता है। तो यहां कितनी बार पढ़ना, कितनी बार? 7 बार सांस रोक के पढ़ना है। कौन सा वक्त लगता है? 4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें, महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज इकट्ठे, पर करने दफन है, करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रख दें, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, जहनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह जिंदगी में, इससे दूर रहेंगे और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। ये अमल आपको हदिया कर दिया, आपको भी हदिया है, इजाजत है, जिसको दें उसको भी इजाजत है। अब ये है हथेली वाला। अगर गोश्त के साथ है तो गोश्त में डाल के रख दें, एक बाल गोश्त सामने रखें, एक बाल उसके अंदर डालें और या मुजिल्लो पढ़ दें, दूसरा बाल डालें, या मुजिल्लो पढ़ दें, तीसरा बाल डालें, या मुजिल्लो डाल दें। अच्छा, आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा सामने रखें, एक बाल उठाएं, उसके अंदर दबा दें 7 बार या मुजिल्लो, दूसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो, तीसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो। यही आटे में, यही अमल गोश्त में और यही अमल हथेली में। पर हथेली के अमल में मैंने बताया था उसका हदिया जरूर दीजिएगा, चाहे 1 रुपए से 1.25 लाख तक, 1 से 1.25 लाख तक, जितना हस्बे तौफीक हो। ऐसे किसी फर्द को जो मांगने सवाली और पेशावर ना हो, हदिया लाजिम दीजिएगा, लाजिम दीजिएगा। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनका हदिया लाजिम है और ये हदिया लाजिम देना है। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं।